بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کو الیکشن کی صورتحال بتا رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر، اور آپ کو ہر حلقہ کے بارے میں، ہر ضلع کے حلقہ کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات دے رہے ہیں۔ آج ہم جس ضلع پر بات کریں گے وہ ہے ضلع وہاڑی۔ ضلع وہاڑی کے آج ہم 2 حلقوں پر بات کریں گے۔ کل حلقے تو وہاڑی کے 4 ہیں، لیکن 2 حلقے جو شروع والے ہیں، پہلے حلقے ہیں NA 156 اور NA 157، NA 156، NA 157، ان 2 حلقوں کے اوپر بات کریں گے۔ NA 157 جو ہے یہ پہلے NA 163 تھا 2018 کے اندر، اور NA 156 جو ہے یہ 2018 کے اندر NA 162 تھا۔ تو ناظرین و سامعین، ہم سب سے پہلے چلتے ہیں NA 156 جو وہاڑی کا پہلا حلقہ ہے۔ اس حلقہ کے اندر 2018 میں 3 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ٹف ہوا تھا، اور ان 3 امیدواروں میں پہلے جو امیدوار ہیں جو جیتے تھے یہاں سے، وہ تھے چودھری فقیر حسین ارائیں۔ یہ نون لیگ کے ٹکٹ سے یہاں سے الیکشن لڑے تھے، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 81,956، اور انہوں نے یہاں سے جیت حاصل کی اور قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر نیشنل اسمبلی تک جا پہنچے۔ دوسرے نمبر پر آنے والے جو امیدوار تھے وہ تھی عائشہ نذیر جٹ صاحبہ، جو نذیر جٹ صاحب جو ہیں ان کی بیٹی ہیں، اور یہ آزاد حیثیت سے 2018 میں الیکشن لڑ رہی تھی۔ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ان کا رزلٹ بتا دوں۔ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ نے 2018 کے اندر آزاد حیثیت سے ووٹ حاصل کیے تھے 64,760، اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار ہیں وہ تھے PTI کے خالد محمود چوہان صاحب۔ خالد محمود چوہان صاحب PTI کے ٹکٹ سے 2018 میں NA 56 کے اندر الیکشن لڑے اور ووٹ حاصل کیے 58,602، اور تیسرے نمبر پر یہ جناب والا آئے۔ وجہ اس کی کیا بنی؟ عائشہ نذیر جٹ صاحب آزاد اتنے ووٹ کیوں لے گئی اور ان کو ٹکٹ PTI کا کیوں نہیں ملا؟ تو جناب والا وجہ یہ بن گئی کہ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ جو تھی یہ تھی شاہ محمود قریشی گروپ کی۔ PTI کے 2018 کے اندر 2 گروپ تھے، خاص کر جنوبی پنجاب کے اندر، اور دونوں گروپ جو تھے وہ اپنے اپنے طور پر سٹرونگ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ جہانگیر ترین گروپ کہتا تھا میں طاقتور ہوں، شاہ محمود قریشی کہتے تھے کہ میں طاقتور ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ بنا۔ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ جو ہے یہ شاہ محمود قریشی گروپ کی تھی، اور خالد محمود چوہان صاحب جو تھے یہ جہانگیر ترین اور اسحاق خاقوانی کے گروپ کے تھے۔ تو ٹکٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین اور اسحاق خان خاقوانی کو مل گیا، انہوں نے ٹکٹ دے دیا جناب والا خالد محمود چوہان صاحب کو، اور شاہ محمود قریشی گروپ جو ہے وہ رہ گیا۔ اس کے گروپ کی تھی جناب عائشہ نذیر جٹ صاحبہ، تو ان کو ٹکٹ نہیں ملا، تو پھر یہ آزاد حیثیت سے یہاں الیکشن لڑی، اور چونکہ ان کے والد صاحب کا نام ہے، ووٹ بینک ہے اس حلقہ کے اندر، اور وہ ملنسار بھی ہیں، لوگوں کے ہر نفع اور نقصان، ہر غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں، تو اس لیے نذیر جٹ صاحب جو ہیں ان کی یہ بیٹی تھی، تو یہ آزاد حیثیت سے بھی PTI کے امیدوار سے آگے بڑھ گئی، لیکن جیت نہیں سکی۔ جیتے کون؟ چودھری فقیر حسین ارائیں صاحب، جو نون لیگ کے ٹکٹ سے یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب جناب والا صورتحال یہاں سے کیا ہے؟ یہ تو 2018 کی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب چونکہ جہانگیر ترین صاحب PTI میں نہیں رہے، انہوں نے اپنی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی بنا لی ہے، اور اسحاق خاقوانی بھی ادھر چلے گئے، اس لیے اب میرٹ پر ٹکٹ مل گیا عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کو، اور یہ PTI کا ٹکٹ لے اڑی۔ صرف ایک ٹکٹ ہی نہیں بلکہ ان کی جو بہن ہے عارفہ نذیر جٹ صاحبہ، ڈاکٹر عارفہ نذیر جٹ، وہ ان کے نیچے MP کا جو ہے الیکشن بھی لڑ رہی ہیں، اور MPA کی امیدوار ہیں، ان کو بھی PTI کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو دونوں بہنیں جو ہیں اب یہ جٹ فیملی سے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ان کا ووٹ بینک اچھا ہے، اور یہ تکڑی امیدوار مانی جا رہی ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو نون لیگ کے امیدوار ہیں، اب وہ چودھری فقیر حسین نہیں ہے، نون لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کر لیا ہے۔ ان کے کینڈیڈیٹ اب ہیں NA 156 سے چودھری نذیر ارائیں صاحب۔
تو نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے چودھری نذیر ارائیں صاحب کو۔ تو اب چودھری نذیر صاحب اور عائشہ نذیر جٹ صاحب کے درمیان، ارائیں اور جٹ فیملی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے، اور ایج جو زیادہ حاصل ہے وہ اس وقت عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کو ہے اور ان کی بہن عارفہ نذیر جٹ صاحبہ کو ہے، اس لیے کہ ان کی پوزیشن کافی تکڑی ہے اس حلقہ کے اندر۔ آگے جناب والا چلتے ہیں، جو دوسرا حلقہ ہے وہاڑی کا NA57۔ NA57 جو ہے یہ 2018 کے اندر تھا NA63، اور 2018 کے اندر جناب والا یہاں سے صورتحال کیا تھی؟ سید ساجد مہدی شاہ صاحب جو ہیں یہ نون لیگ کے ٹکٹ سے 2018 میں یہاں سے الیکشن لڑے تھے، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے 70,325، اور ان کو وہاں سے فتح حاصل ہوئی اور یہ جیت گئے۔ جیتے کیسے؟ اسحاق خاک خاکوانی سے، جو ایک بڑا گروپ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے اندر طاقتور ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ انہوں نے خالد محمود چوہان کو NA156 کے اندر ٹکٹ دیا، اور خود بھی NA150 کے اندر جو ہے ٹکٹ لے گئے، تو نہ خود جیتے نہ خالد محمود چوہان کو جتا سکے۔ اور اسحاق خاک خاکوانی نے یہاں سے ووٹ حاصل کیے 56,673، اور یہ دوسرے نمبر پر آئے۔ ان کے ساتھ جو تیسری کینڈیڈیٹ تھی عارفہ نذیر جٹ صاحبہ، جو آزاد حیثیت سے لڑی، انہوں نے 29,243 ووٹ حاصل کیے اور یہ تیسرے نمبر پر رہیں۔ اور چوتھے نمبر پر نتاشا دلتانہ جو ہیں، جو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہاں سے الیکشن لڑ رہی تھی، انہوں نے تقریباً 27,000 ووٹ حاصل کیے۔ یہ نتاشا دلتانہ عظیم دلتانہ کے بعد یہاں سے الیکشن لڑی تھی جب وہ فوت ہوئے ضمنی الیکشن کے اندر۔ یہاں سے پہلے یہ قومی اسمبلی کی ممبر رہ چکی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، لیکن اس وقت یہ 2018 میں رہ گئی، کوئی زیادہ جو ہے ووٹ حاصل نہیں کر سکی۔ دلتانہ فیملی کا یہاں پر ووٹ بینک کافی ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ جیت نہیں سکی۔ اچھا، یہ تو تھے 2018 کے نتائج جو آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ آگے جناب چلتے ہیں، اب کی صورتحال کیا ہے؟ اب نون لیگ نے جناب والا یہاں پر ٹکٹ دیا ساجد مہدی صاحب کو، جو کہ طاقتور مانے جا رہے ہیں، کینڈیڈیٹ مضبوط ہیں اور ووٹ بینک بھی اچھا ہے، 2018 میں بھی جیت چکے ہیں، لیکن ایک ان کے اندر جو ہے کمی ابھی پائی جا رہی ہے، اور ایک چیز ان کو پریشان کر رہی ہے۔ ان کے بھتیجے جو ہیں سلمان مہدی صاحب، وہ MPA کے الیکشن PTI کی طرف سے یہاں سے لڑ رہے ہیں، تو یہ ان کا ووٹ تقسیم نہ ہو جائے اس فیملی کا، ورنہ یہ امیدوار جو ہیں یہ طاقتور مانے جا رہے ہیں، تکڑے مانے جا رہے ہیں۔ تو ساجد مہدی صاحب کو ٹکٹ ملا جناب والا نون لیگ کا، اور بلال اکبر بھٹی صاحب یہاں سے آزاد بھی لڑ رہے ہیں۔ اور تیسرے جو امیدوار ہیں PTI کے، وہ جناب والا اب یہاں سے ہیں اعجاز بندیشہ صاحب، جو پہلے MPA بھی رہ چکے ہیں، پچھلے الیکشن کے اندر MPA تھے، اب ان کو جناب والا ٹکٹ مل گیا MNA کا PTI کی طرف سے، یعنی کہ PTI کی سپورٹ ان کو حاصل ہے اعجاز بندیشہ صاحب کو۔ اور عارفہ نذیر جٹ صاحبہ وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑنا چاہتی تھی، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا PTI کا، PTI کی سپورٹ نہیں ملی، تو وہ اپنی بہن کے نیچے MPA کا الیکشن لڑ رہی ہیں NA157 کے اندر۔ تو اب جناب والا اعجاز بندیشہ صاحب یہاں سے MNA کے امیدوار ہیں، اور PTI کے ان کے اوپر پرچے بھی ہیں، ان کو کمپین کے اندر مسائل بھی درپیش ہیں، لیکن بہرحال PTI نے ان کو ٹکٹ دے دیا ہے اعجاز بندیشہ صاحب کو۔ اور ان کے ساتھ ایک اور امیدوار ہیں پیپل پارٹی کی نتاشا دلتانہ صاحبہ، وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو اس حلقہ سے ساجد مہدی صاحب جو ہیں وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، ان کی پوزیشن تکڑی ہے، وہ لگتا ہے کہ یہاں سے ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ الیکشن یہاں سے آرام کے ساتھ جیت جائیں گے۔ ان کے ساتھ اعجاز بندیشہ کا مقابلہ بنتا نہیں ہے، چونکہ ساجد مہدی صاحب ذاتی ووٹ بھی یہاں سے کافی اچھا رکھتے ہیں، اور شخصی ووٹ ان کا بہت زیادہ ہے، اور نون لیگ کی اب سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے۔ تو یہ جناب والا وہاڑی، پہلے جو ان کے 2 حلقے ہیں وہاڑی ضلع کے، وہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں، اور آگے چل کر انشاءاللہ باقی 2 حلقوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔